ہیں قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے۔ یعنی نبی پاک کی بارگاہ میں اگر آواز اونچی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی ہیں، اب یہاں غفلت وہ ہے کہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ساری نمازیں، سارے روزے، ساری عبادت۔ تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک کے تعظیم کا کس قدر ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ حکم کیسا ہے؟ ایک اور جگہ قرآن میں رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اب اس کی ترتیب ذرا سمجھیے گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال اس آیت کی وضاحت کی ہے، ذرا دوبارہ سنیے گا میری، اگر اس بات کو پک کر لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے اللہ نے آیت کے حصے میں کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی خوب تعظیم و عزت کرو۔ تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، یعنی عبادت کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذرا ترتیب تو دیکھو نا، پہلے ایمان لانے کا کہا ہے، عبادت کا معاملہ تیسرے نمبر پر ہے، درمیان میں کیا فرمایا؟ میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ تعظیم رسول پر ہے، ایمان بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں۔ اگر تعظیم رسول نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے آج ہمیں بیان کے اندر۔ اچھا، اب یہاں پر اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو، بڑا ہی یونیک بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ مفسرین نے الگ الگ انداز میں لکھا، اس کا خلاصہ سنتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام بیان فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، اسلام کی تعلیمات دیتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم اسکول کالجز میں بھی بعض اوقات ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ کوئی بات اگر اسپیکر کی سمجھ نہ آئے تو آپ کہیں کہ حضور پارڈن پلیز، کم اگین، دوبارہ آپ ریپیٹ کر دیے، سر ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ذرا 2 بار سنیں گے تو لکھ لیں گے، نوٹ کر لیں گے۔ تو صحابہ کرام ایک جملہ کہا کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ بظاہر تو یہ بڑا پیارا لفظ ہے، رعایت فرمائیے۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ السلام کے کلام میں تو کسی قسم کی کمی نہیں تھی، یہ نبی